السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ آفس میں گمسم بیٹھا ہوا تھا، اس کا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ شہزادہ دو جیسی شخصیت رکھنے والا شخص بالکل مرجھا چکا تھا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا عظمت صاحب اس کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ اس کو مان تھا کہ وہ کبھی اس کو انکار نہیں کریں گے، مگر انہوں نے اس کا مان توڑ دیا تھا اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اپنا خون اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ دماغ کی نسیں پھول چکی تھیں۔ اس کو اس گنوار لڑکی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھنا تھا۔ وہ ایک ایسی دنیا میں جینے والا شخص تھا جہاں ہر طرف خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکیاں موجود تھیں۔ وہ اپنے لیے ایک ایسی ہی لڑکی کو سوچتا تھا، لیکن اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ قدرت اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ اس کا ہاتھ ماتھا مسل رہا تھا۔ ابھی اسے چند پل ہی گزرے تھے کہ دروازہ نوک ہوا تھا۔ وہ جو ابھی کسی سے ملنا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی کسی کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا، غصے سے اپنی جگہ پر بیٹھا غرایا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا، تم لوگوں کو دفع ہو جاؤ، کسی کو بھی کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ اچانک ہی دروازہ کھولا تھا اور اس کی سیکرٹری کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ چست پینٹ اور چست ہی شرٹ پہنے وہ لڑکی بہت حسین لگ رہی تھی۔ بالوں کو کھول کر آگے اور پیچھے ڈال رکھا تھا۔ میک اپ کی تہ سے چہرے کی اصل حقیقت چھپا رکھی تھی۔ وہ اپنے منہ میں پینسل لیتے ہوئے بولی، سر فائل دکھانی تھی، اگر آپ بولیں تو میں پاس آ جاؤں؟ آپ کے وہ خمار آلود لہجے میں بولی تھی، جبکہ مراد عالم کی آنکھوں میں چمک سی آئی تھی۔ وہ جو غصے میں تھا، سارا غصہ جھاگ کی مانند بیٹھا تھا اور دھیمے سے سر کو اسبات میں جنبش دی تھی۔ وہ ایک بےہودہ چال چلتی ہوئی مراد عالم کے قریب تر آ گئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان فیصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ مراد عالم کے پاؤں کے پاس کھڑی ہوئی تھی، جبکہ وہ کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک ہی روزی مزید قریب ہوئی تو مراد عالم اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا اور اپنا چہرہ اس کی زلفوں میں چھپاتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ یہ خوشبو مدہوش کر دینے والی تھی۔ وہ مزید بہکتا کہ اچانک ہی موبائل رنگ ہوا تھا۔ وہ ہوش کی دنیا میں آیا تھا اور موبائل دیکھا تو وہاں دادا کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھیجی تھی۔ ان کی وجہ سے اس کی زندگی ابتر ہو گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا موبائل توڑ دے، لیکن اگر وہ ان کی کال ریسیو نہ کرتا تو مشکل ہو سکتی تھی۔ وہ بجھے دل کے ساتھ اس نے موبائل یس کیا تھا اور ساتھ روزی کو باہر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ کان سے موبائل لگائے کھڑکی کے قریب آ گیا تھا۔ وہ ایسی جگہ کھڑا ہوا تھا جہاں سے پورا شہر نظر آتا تھا۔ دادا صاحب کی آواز سپیکر میں گونجی تھی، مراد عالم، ہمیں تمہاری پل پل کی خبریں مل رہی ہیں جو تم کرتے پھر رہے ہو۔ یاد رکھنا، ہم جائیداد میں سے آپ کو ایک پھوٹی کوڑی نہیں دیں گے۔ آپ ہمیں ابھی جانتے نہیں ہیں۔ جبکہ وہ دادا کی بات سن کر تڑپ کر بولا تھا، دادا صاحب، آپ یہ غلط بات کہہ رہے ہیں۔ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ ایمانداری کے ساتھ جائیداد میرے نام کریں گے۔ آپ نے نازش سے نکاح کرنے کے لیے مجھ سے کہا تھا، وہ میں نے کر لیا۔ رخصتی بھی آپ کے کہنے پر میں نے کی، لیکن اب میں کوئی کوتاہی نہیں چاہتا۔ ایک ہفتے بعد میرا وکیل آ جائے گا اور آپ میرے حصے کی جائیداد میرے نام کر دیں گے۔ اور پھر جو بات دادا صاحب نے کہی، وہ سن کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ پورے آفس کا نقشہ بگاڑ دے۔ دادا صاحب کہنے لگے، اگر تم نے نازش کو خوش نہیں رکھا، اس کو اس کے حقوق نہیں دیے، تو یاد رکھنا مراد عالم، ہم بھی عظمت عالم ہیں، مرتے مر جائیں گے لیکن آپ کے نام کوئی جائیداد نہیں کریں گے۔ یہ جائیداد ہم ٹرسٹ میں دے دیں گے، لیکن آپ کو ایک پھوٹی کوڑی نصیب نہیں ہوگی۔ ہمیں اس لڑکی کی طرف سے کوئی شکایت نہیں چاہیے۔ یہ بولتے ہی انہوں نے موبائل فون رکھ دیا تھا، جبکہ اس نے بنا دوسری بات کیے موبائل کو دیوار میں دے مارا تھا۔ غصے کے مارے اس نے پوری ٹیبل کو پلٹ کے رکھ دیا تھا۔
اس ایک لڑکی کی وجہ سے اس کی زندگی تباہ اور برباد ہو گئی تھی۔ وہ ایک ایسی زندگی گزارنے کا عادی تھا جہاں پر پابندی نہ ہو، اور اس لڑکی کی موجودگی نے اس کی زندگی بدتر کر دی تھی۔ وہ غصے سے آفس سے نکل کر گھر کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اس لڑکی کو اچھے سے سبق سکھائے گا، جس کی وجہ سے اس کی زندگی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے دادا صاحب جو اس پر جان چھڑکتے تھے، مراد عالم کہتے نہ تھکتے تھے، آج ان کے نزدیک اس سے زیادہ وہ اجنبی لڑکی اہمیت رکھنے لگی تھی۔ وہ گنوار پینڈو یہ سوچتے ہی اس نے اپنی گاڑی کی رفتار مزید گھر کی جانب دوڑائی تھی، جبکہ وہ نازک کلی جو کافی دیر سے ملازموں کے ساتھ لگی اپنا کام کر رہی تھی، تھک کر لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی تھی اور اپنا سر صوفے کی پائنتی سے لگا لیا تھا۔ نیند کا خمار آنکھوں میں نظر آ رہا تھا۔ کب اس کی آنکھیں بند ہوئیں اسے کچھ علم نہیں ہوا تھا۔ مراد عالم گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا ہوا تھا۔ اس کا ارادہ خطرناک تھا، لیکن جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ نازش کے معصوم چہرے پر گئی تو وہ اپنی جگہ پر سن رہ گیا تھا۔ اس کا چہرہ کسی اپسرا کا چہرہ معلوم ہو رہا تھا۔ روزی بھی خوبصورت تھی، لیکن یہ لڑکی کچھ مختلف تھی۔ معصوم پرکشش نین نقوش، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی معصوم فرشتہ ہو جو غلطی سے اس جلاد کے گھر میں آ گئی ہو۔ مراد عالم کی نگاہیں بھٹکنے لگی تھی۔ ویسے بھی وہ روزی کے قریب جانے کے بعد اپنا آپا کھو چکا تھا۔ اس کے جذبات بھڑک چکے تھے۔ وہ قدم با قدم چلتا ہوا نازش کے قریب تر آ گیا تھا۔ اس کے پاس ہی زمین پر بیٹھ کر اس کے نقوش کو غور سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ لڑکی واقعی خوبصورت تھی، دودیا رنگت کی حامل۔ اس کے بال کمر سے بھی نیچے تک تھے جو اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ دوپٹہ سر سے اترا ہوا تھا، ورنہ عموماً وہ اپنا سر ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ بنا سوچے سمجھے اس نے نازش کو اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ اس کا ایمان ڈگمگا چکا تھا۔ ہاں، وہ اس کی بیوی تھی، اس کی محرم تھی۔ وہ اس پر حق رکھتا تھا اور اسی حق کو استعمال کرتے ہوئے وہ کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ نازش نے جب اپنے وجود کو ہوا میں محسوس کیا تو اس کی آنکھ بے ساختہ کھل گئی تھی۔ چاروں جانب نگاہ گھمائی تو اسے کچھ سمجھ بھی نہیں آیا تھا وہ اس پہر کہاں ہے، اور جب غور کیا تو وہ کسی کی باہوں میں تھی۔ اس کی نگاہیں جیسے ہی مراد عالم کی نگاہوں سے الجھی، اس کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا تھا۔ وہ کوئی رد عمل ظاہر کرتی اس سے پہلے ہی مراد عالم کمرے میں داخل ہوا تھا، اور اس کی نگاہ آئینے میں پڑتے ہی اس کی آنکھیں وہ عظمت عالم کا پوتا اور قریب عالم کا بیٹا مراد عالم تھا۔ اس کی شخصیت ایسی تھی، کوئی بھی دیکھتا تو خوف سے لرز اٹھتا تھا۔ اونچا لمبا قد، چچوڑتی جسامت، دودھ سے بھی زیادہ سفید رنگت کا حامل، وہ شخص کسی ریاست کا شہزادہ لگتا تھا۔ وہ عظمت صاحب کی جائیداد کا اکلوتا وارث تھا، مگر وہ گاؤں میں رہتا ایک نظر پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کے سردار کی پگڑی آنی تھی، مگر وہ صاف انکار کر چکا تھا کہ وہ کسی بھی گدی کا جانشین نہیں بنے گا۔ وہ گاؤں کے معاملات نہیں دیکھ سکتا، وہی بھی اس کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ شہر میں رہے گا۔ اس کا وہاں بزنس اعلیٰ ظرف پر تھا۔ وہ بہت کامیاب بزنس مین تھا اور اپنے بزنس کو مزید آگے بڑھانا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے اسے اشد پیسوں کی ضرورت تھی، جس کے لیے وہ آج حویلی آیا تھا۔ اسے معلوم تھا، بلکہ یقین تھا، عظمت صاحب اسے پیسوں کے لیے کبھی انکار نہیں کریں گے۔ اس کے نام جو بھی جائیداد ہے وہ اس کو دے دی جائے گی، لیکن اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اسے آج کتنی بڑی آزمائش سے گزرنا ہے۔ وہ جیسے ہی حویلی میں داخل ہوا، ملازم بے ساختہ عظمت صاحب کے کمرے کی جانب بھاگے۔ یقیناً وہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کبیر صاحب نے دوسری شادی کر لی تھی، لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے آج تک اس جائیداد کا کوئی وارث پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ حویلی کے پورچ میں گاڑی روک کر ایک شان سے اترا تھا۔ تمام لوگوں نے اس کی شخصیت کو دیکھتے ہی دل میں سراہا تھا۔
واقعی وہ کسی ریاست کا شہزادہ ہی معلوم ہوتا تھا۔ سفید لباس پہنے وہ بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ قدم با قدم چلتا ہوا وہ حویلی میں داخل ہوا تو سامنے ہی اس کی سوتیلی ماں کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کو اپنا بیٹا تسلیم کرتی تھی، اس کو بیٹے جیسا مان دیتی تھی۔ لیکن مراد عالم ایک مغرور انسان تھا۔ اس کے سامنے کسی کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ وہ سب کو جوتے کی نوک پر رکھنے والا شخص تھا۔ اس نے محض ایک نگاہ شکیلہ بیگم کے وجود پر ڈالی تھی اور پھر انہیں نظر انداز کیے عظمت صاحب کے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ کمرے میں جیسے ہی داخل ہوا تو سامنے ہی عظمت صاحب اپنی مغرور شخصیت کے ساتھ بیٹھے اس کی جانب ہی متوجہ تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے ان کا ہاتھ چوما تھا اور انہیں گلے سے لگایا تھا، لیکن آج عظمت صاحب نے ملاقات کے درمیان کوئی گرم جوشی نہیں دکھائی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ حیران ہوا تھا، جہاں وہ اپنے مقصد کے لیے آیا تھا، اور پھر ان کا سرد رویہ دیکھ اسے کچھ عجیب محسوس ہو رہا تھا، مگر اس نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا تھا۔ اسے یہاں اپنی بات منوانی تھی۔ اگر وہ آج غصہ کرتا تو معاملہ بگڑ سکتا تھا۔ وہ دادا کے برابر میں ہی بیٹھ گیا تھا، جبکہ عظمت صاحب باہر جانا چاہتے تھے۔ وہ کھڑے ہوئے تو وہ بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور انہیں دیکھتے ہی بولا، دادا صاحب، ہم آپ سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کے لہجے میں الجھن تھی۔ وہ مغرور شخص آج پہلی بار کسی سے سوال کر رہا تھا۔ وہ تو اپنے دادا کو بھی منہ نہیں لگاتا تھا، مگر آج اس کا مفاد تھا تو وہ گدھے کو بھی باپ بنانے کو تیار تھا۔ جبکہ دادا صاحب نے ایک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور محض یہ بول کر باہر کی جانب بڑھ گئے تھے، اگر آپ کو ہم سے بات کرنی ہے تو ہمارے ساتھ پنچایت چلیں، ہم راستے میں آپ سے بات کر لیں گے۔ یہ کہتے ہی وہ باہر کی جانب بڑھ چکے تھے، جبکہ اس نے مٹھیاں غصے سے بھینچ لی تھی۔ اسے پنچایت گاؤں گھومنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے ان سب چیزوں سے ایک کفت آتی تھی۔ یہاں کے غریب لوگوں سے اسے گھن آتی تھی۔ غریب اور ان پڑھ لوگوں سے اسے ہمیشہ ہی نفرت رہی تھی۔ اس لیے وہ گاؤں آتا تھا، حویلی میں دادا اور اپنے باپ سے ملاقات کرتا تھا، اپنا مفاد نکالتا تھا اور سیدھا شہر کی جانب گامزن ہو جاتا تھا۔ مگر دادا کی بات سن کر اسے مجبوراً ان کے پیچھے ہی چلنا پڑا تھا۔ اگر آج اس کا مفاد نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی نہ یہاں آتا، ورنہ ہی دادا کے ساتھ پنچایت جاتا۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ 3 گاڑیاں تیار کھڑی تھیں۔ آگے پیچھے گاڑی میں گارڈز تھے اور بیچ والی گاڑی میں دادا صاحب اور وہ بیٹھا ہوا پنچایت کی طرف جانے کو تیار تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی جب اس نے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہا تو دادا صاحب نے اسے اشارے سے خاموش رہنے کے لیے بولا تھا، جبکہ وہ حیران ہو کر عظمت صاحب کو دیکھ رہا تھا کہ انہیں کیا ہو گیا تھا۔ اسے جلد سے جلد واپس جانا تھا، اس کا بزنس تھا اور وہ اتنی دیر تک گاؤں نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ رات تک چلا جائے گا۔ آج وہ بات کرنے کے لیے آیا تھا، باقی کے معاملات وکیل نے دیکھنے تھے، مگر دادا صاحب بے وجہ ہی لمبی کرتے جا رہے تھے۔ گاڑیاں پنچایت میں ایک ساتھ رکی تھی۔ تمام لوگ عظمت صاحب کے ادب میں کھڑے ہو گئے تھے اور جیسے ہی مراد عالم کو بھی دوسری طرف سے نکلتے دیکھا تو وہاں موجود ہر ایک پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی، کیونکہ سب کو ہی معلوم تھا مراد عالم کس طبیعت کا انسان تھا۔ اگر اس کی طبیعت کے گراں کوئی بھی بات ہوتی تھی تو اس کا دماغ ایک پل میں خراب ہو جایا کرتا تھا۔ وہ دونوں دادا اور پوتا ایک ساتھ ہی پنچایت میں داخل ہوئے تھے۔ چاروں جانب سے سلام کی آوازیں آ رہی تھی، جبکہ وہ بیزار سا منہ بنائے دادا صاحب کے برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ ان کے بیٹھتے ہی تمام لوگ اپنی جگہیں سنبھال چکے تھے۔ چند منٹ میں ہی پنچایت کا آغاز ہو چکا تھا، جبکہ وہ بہت سی کفت میں مبتلا ہو رہا تھا۔
اسے ہمیشہ ہی ان تمام چیزوں سے نفرت رہی تھی۔ دادا صاحب نے اس کی طرف بالکل دھیان بھی نہیں دیا تھا۔ پنچایت کے درمیان بھی کئی بار اس نے دادا کو مخاطب کرنے کی کوشش کی تھی، ان سے کہا تھا کہ وہ گھر جا رہا ہے، آپ آ جانا، لیکن انہوں نے اس کی بات ہی نہیں سنی تھی۔ وہ لوگ پنچایت سے تقریباً 4 گھنٹے میں فارغ ہوئے تھے اور وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی شروع ہو گیا تھا، دادا بہت ہو چکا ہے، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، اب آپ میری بات سنیں گے؟ جبکہ دادا صاحب اس کی جانب دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولے تھے، آپ کو جو بات کرنی ہے ہم گھر پر کریں گے، ابھی میں تھک گیا ہوں، 4 گھنٹے سے پنچایت میں بیٹھ کر میری کمر تختہ ہو چکی ہے، کان میرے درد کر رہے ہیں۔ یہ بول کر وہ خاموش ہو چکے تھے، جبکہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کیا کر جائے۔ دادا صاحب نے آج پہلی بار اس کو اتنا زیادہ بیزار کیا تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی، ورنہ عظمت صاحب کو بھی معلوم تھا کہ مراد عالم کو یہ تمام چیزیں ہمیشہ ہی ناپسند رہی ہیں۔ مختصر مسافت کے بعد وہ لوگ حویلی پہنچ گئے تھے اور وہ بنا دادا کی طرف دھیان دیے بغیر حویلی میں موجود اپنے کمرے میں گیا تھا۔ اس کی اب بس ہو گئی تھی، وہ سمجھ گیا تھا کہ اسے مزید ایک دن یہاں اور ٹھہرنا پڑے گا۔ پھر یہ سوچ کر سر جھٹک دیا تھا کہ معاملہ بھی کروڑوں کا ہے تو ایک دن مزید اور سہی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے سب سے پہلے شاور لیا تھا، اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو قابو کیا تھا۔ سفید لباس تبدیل کر کے اس نے ٹراؤزر اور شرٹ پہن لی تھی اور کمرے میں آتے ہی بستر پر ڈھہ چکا تھا۔ اسے ارد گرد کا بالکل ہوش نہیں تھا کہ اس کے علاوہ بھی کمرے میں کوئی موجود ہے، اور نہ ہی اس نے دیکھنے کی زحمت کی تھی۔ وہ آیا تھا، نہایا تھا اور سو چکا تھا، لیکن بالکنی میں کھڑی اس لڑکی کو جیسے ہی کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ فوراً کمرے میں آئی تھی اور بیڈ پر لیٹے وجود کو دیکھ اسے سانپ سونگھ چکا تھا۔ نازش پورے 1 مہینے سے اس کے کمرے میں ہی رہ رہی تھی۔ دادا صاحب کا کہنا تھا کہ تم اس کی منگ ہو اور تمہیں یہیں رہنا ہے۔ وہ بے ساختہ کمرے سے باہر آ گئی تھی، یہاں رہنے کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اگر اس شخص کو معلوم ہو جاتا تو وہ اس کو بالکل بھی نہ چھوڑتا۔ یہ سوچ کر اس نے فوراً چھوٹی امی کی طرف قدم بڑھائے تھے، مگر راستے میں ہی اسے ملازمہ ٹکرا گئی تھی جو یقیناً اس کو ہی بلانے کے لیے آ رہی تھی، اور اس کو دیکھتے ہی بولی، بڑے صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ بنا ملازمہ کی طرف دیکھے دادا صاحب کے کمرے کی جانب بھاگا تھا، اس کا سانس دھوکنے کی مانند چل رہا تھا۔ وہ جیسے ہی دادا صاحب کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ فوراً بولے، آرام سے لڑکی، لگ جائے گی۔ وہ پریشانی سے بولے تھے۔ وہ فوراً اپنی جگہ تھم گئی تھی اور دادا صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، نانا جان وہ آ گئے ہیں اور آپ نے ہمیں اطلاع تک نہیں کی، ہم ان کے ہی کمرے میں تھے، یہ کتنی غلط بات ہے۔ وہ تڑپ کر بولی تھی، جبکہ عظمت صاحب اپنی جگہ سے اٹھے تھے اور اپنی نواسی کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولے، میری گڑیا اتنا ڈرو گی تو حالات کا مقابلہ کیسے کرو گی؟ ابھی تمہیں اس جلاد کے ساتھ ہی ساری زندگی گزارنی ہے، اس لیے اپنے آپ کو ہر طریقے سے تیار کر لو۔ جس بات کے لیے وہ آیا ہے ہم اس کو ہی مدعا بنا کر تمہارا نکاح کروائیں گے، اس لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ اور ایک اور بات، تم اس کے سامنے ہمیں نانا کہنے سے گریز کرنا۔ جبکہ وہ خاموش ہو گئی تھی، اس کو معلوم تھا ایک نہ ایک دن یہ ہونا تھا، لیکن جتنا بھی وہ مراد عالم کے بارے میں سن چکی تھی اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس شخص کے ساتھ زندگی بسر کرتی۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا اور وہ دوبارہ مراد کے کمرے کی طرف سے بالکل بھی نہیں گزری تھی، بلکہ نیچے والے کمرے میں ہی اس نے رہائش پذیر ہو گئی تھی۔ اگلی صبح ہوتے ہی وہ فوراً دادا صاحب کے کمرے میں آیا تھا اور ان کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا، جبکہ آج بھی وہ شاید کہیں جانے کی تیاری میں تھے، مگر اس نے
غصے میں کہا تھا، دادا جان بہت ہو گیا ہے آپ کا، اب آپ میری بات سن لیں، مجھے واپس شہر بھی جانا ہے، بزنس کو اس طرح میں نہیں چھوڑ سکتا۔ دادا صاحب جو اپنی چادر سنبھال رہے تھے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، بات آپ کی ہے تو آپ کو انتظار کرنا ہوگا، ابھی ہم ایک ضروری کام سے جا رہے ہیں، فی الحال کے لیے آپ یہیں بیٹھیں اور ہمارا انتظار کریں۔ جبکہ اس بار اس کی بس ہو گئی تھی، وہ غصے سے بولا، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، میرا نام مراد عالم ہے اور آپ جانتے ہیں میں انتظار کرنا بالکل پسند نہیں کرتا۔ اس کا ازلی غصہ عود کر آیا تھا، ہاں اسے پیسوں کی ضرورت تھی، اس کے لیے یہی ایک ذریعہ تھے، لیکن اس کی بس ہو گئی تھی۔ جبکہ دادا جان خاموش ہو گئے تھے، شاید وہ ضرورت سے زیادہ ہی مراد عالم کو آزما چکے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تھے اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تھے، ہاں بتاؤ کیا بات کرنی ہے جو تمہیں ہماری یاد آ گئی، ورنہ تو ہم مر جائیں تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ طنز کرتے ہوئے بولے تھے، جبکہ وہ انہیں تعصب سے دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ اپنی بات ابھی شروع کرتا کہ اس سے پہلے ہی کبیر صاحب بلند آواز میں سلام کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ اپنے باپ کو سامنے دیکھ ایک پل کے لیے اس کا دماغ ٹھٹکا تھا، مگر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ ان سے بغل گیر ہو کر حال احوال دریافت کیا تھا اور دل ہی دل میں شکر ادا بھی کیا تھا کہ چلو صحیح، یہ بھی ہو گئے تو بات آرام سے ہو جائے گی۔ وہ تمہید باندھنا چاہتا تھا، لیکن جتنی دیر عظمت صاحب نے کروا دی تھی اب اس کی بس ہو گئی تھی۔ وہ انہیں دیکھتے ہی بولا، دادا صاحب مجھے اپنا بزنس مزید طویل کرنا ہے، اس لیے مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے، میں ویسے بھی شہر میں رہتا ہوں، میرے نام جتنی بھی جائیداد ہے آپ وہ مجھے دے دیں، آخر کو آپ کا اکلوتا پوتا ہوں، اس پوری جائیداد کا اکلوتا وارث، مجھے معلوم ہے آپ مجھے انکار نہیں کریں گے۔ وہ غرور سے بولا تھا، لیکن اس کو معلوم ہی نہیں تھا اس کا غرور مٹی میں ملنے والا ہے۔ دادا جان نے اس کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، کس نے کہہ دیا کہ تم اس پوری جائیداد کے اکلوتے وارث ہو گئے ہو؟ اس کے ماتھے پر شکن آئے تھے اور وہ سوالیہ بولا، تو پھر کون ہے اس جائیداد کا میرے علاوہ وارث؟ مجھے بتا دیں تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا تھا، جبکہ داجی خاموش ہو گئے تھے۔ چند پل بعد وہ اس کے سامنے اپنا مدعا بیان کر چکے تھے کہ اگر تمہیں جائیداد چاہیے تو تمہیں نازش سے شادی کرنی ہوگی، اسے اپنی دلہن بنانا پڑے گا اور اس کے ساتھ رخصتی لینی ہوگی۔ جبکہ اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا، اس کو ہر چیز کی توقع تھی، لیکن دادا جان سے اس بات کی توقع وہ کسی صورت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، آپ کو معلوم ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں، میں نے لندن سے اپنی پڑھائی مکمل کی ہے اور میں آپ کے کہنے کے مطابق کسی گاؤں کی لڑکی سے شادی کر لوں۔ اس کا لہجہ حقارت سے بھرا ہوا تھا، جبکہ داجی ہاتھ کھڑے کر چکے تھے، جس کا مطلب صاف تھا کہ اگر تم نے شادی کے لیے ہاں نہیں کی تو ہم جائیداد میں سے پھوٹی کوڑی نہیں دیں گے۔ وہ بنا سوچے سمجھے غصے سے کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ پوری حویلی کو الٹ کے رکھ دیں۔ یہ کیسی شرط تھی؟ اس کی سمجھ سے سب کچھ بالا تر تھا۔ کافی دیر کے گزر جانے کے بعد بھی آج عظمت صاحب کی طرف سے اس کے لیے بلاوا نہ آیا تو اس کو پریشانی ہونے لگی تھی۔ کیا واقعی عظمت صاحب اس کی شادی کو لے کر اس حد تک سنجیدہ ہو گئے تھے کہ اب وہ جائیداد دینے کے لیے اس سے شادی کا مطالبہ کر رہے تھے؟ تھک ہار کر اس نے اپنے باپ سے بات کی تھی اور انہوں نے بھی ایک ہی بات کہی تھی کہ اگر تم نے نازش کے لیے انکار کیا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور وہ پریشان ہو گیا تھا کہ آخر یہ نازش کون ہے، اور پھر جھنجھلانے کے بعد اسے معلوم ہوا تھا کہ نازش ایک کسان کی بیٹی ہے جو حویلی میں ہی قیام پذیر ہے، اور اس کی تو یہاں بس ہو گئی تھی۔ یعنی وہ ایک مغرور شہزادہ
جس نے آج تک ایک ایسی زندگی دیکھی تھی جہاں پر غریبوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ ایک غریب لڑکی اس کی ہم سفر بننے والی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی اس کا دماغ غصے سے پاگل ہونے کے در پر آ گیا تھا، لیکن بات کروڑوں کی تھی اور وہ یہاں آ کر بے بس ہو چکا تھا۔ دادا کی بات پوری کی گئی تھی اور وہ جل بھن کر نازش کو لیے شہر کی جانب گامزن ہو گیا تھا۔ دادا صاحب کا کہنا تھا کہ اگر ہمیں تمہاری طرف سے ذرا بھی شکایت ملی تو یاد رکھنا ہمارا تم سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا اور نہ ہی جائیداد میں سے تمہیں کوئی حصہ وغیرہ ملے گا۔ شہر والے بنگلے میں آ کر اس نے نازش سے بالکل ہی تعلق نہیں رکھا تھا، بلکہ اسے سرونٹ کوارٹر میں ٹھہرایا تھا تاکہ اس کا اور مراد کا سامنا نہ ہو سکے۔ اتفاقی طور پر وہ اس دن کچن کی طرف آ گئی تھی اور تھکن کے باعث وہیں لاؤنج کے صوفے پر سو گئی تھی، اور وہ شخص اس کی خوبصورتی دیکھ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ لیکن جیسے ہی آئینے میں اس نے اپنی گردن پر موجود وہ پیدائشی نشان دیکھا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، کیونکہ ایسا ہی پیدائشی نشان اس کی بھاگی ہوئی پھپھو کی گردن پر بھی تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا تھا، تو کیا میری گود میں یہ موجود لڑکی میری پھپھو کی بیٹی تھی؟ میرے حواس کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ میں محض 12 سال کا تھا۔ مجھے آج بھی وہ رات یاد تھی جب میرے بابا اپنے آپ کو ختم کرنے کے در پر آ گئے تھے۔ یہی حال دادا صاحب کا تھا۔ امی تو اسی غم میں اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ پورے گاؤں نے ہم پر تھو تھو کی تھی اور میں نے اسی وقت تہیہ کر لیا تھا کہ میں اپنی پھپھو کو زندگی میں کبھی معاف نہیں کروں گا، یعنی یہ لڑکی میری پھپھو کی بیٹی تھی، تو اس لیے دادا صاحب مجھے بول رہے تھے کہ میں اس جائیداد کا اکلوتا وارث نہیں ہوں۔ میں نے بے ساختہ اس لڑکی کو زمین پر پھینک دیا تھا، وہ بھی شاید گود میں اٹھانے کی وجہ سے ہوش میں آ گئی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بے یقین سے لہجے میں بولا تھا، تم کون ہو؟ کیا تم بینش پھپھو کی بیٹی ہو؟ میرے منہ سے بے یقین الفاظ نکلے تھے جبکہ وہ خاموش تھی، اور اس کی خاموشی سے مجھے جواب مل گیا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس لڑکی کا قتل کر دوں، لیکن میں بے بس تھا۔ میں اس کے منہ پر غراتے ہوئے بولا، تم میری حویلی تک کیسے پہنچی اور بینش پھپھو کہاں ہے؟ میں نے یہ سوال اس لیے نہیں کیا تھا کہ میں پھپھو سے ملاقات کا خواہش مند تھا، بس میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ عورت زندہ ہے یا مر گئی، کیونکہ اگر وہ زندہ ہوتی تو میں اس عورت کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیتا، کیونکہ اس کی بدولت ہی میری ماں بھی اس دنیا میں مجھے تنہا چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور ان کے بعد سے ہی میری طبیعت عام انسانوں جیسی نہیں رہی تھی۔ ان کا جانا مجھے ختم کر چکا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا وہ ایک وہی عورت ہے جو مجھ سے بے لوث محبت کرتی ہے۔ میری بات سن کر نازش کے وجود پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی منت بھرے لہجے میں بولے، مجھے معاف کر دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میری اماں تو اب زندہ بھی نہیں ہے، وہ ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ خدا کے لیے میرے حال پر رحم کھاؤ۔ مرنے سے پہلے انہوں نے یہ وصیت کی تھی، اس لیے آج میں آپ کی دلہن بنی بیٹھی ہوں۔ میں نے بے ساختہ اس کا گلا تھام لیا تھا۔ میں کسی بھی طرح اس کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ میں غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ میرے دل میں انتقام کی آگ چل رہی تھی۔ اگر وہ عورت مر گئی تھی تو اس کی بیٹی تو زندہ تھی، جبکہ نازش میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، خدا کے لیے صحیح میرے حال پر رحم کھائیں، میں خود دکھیاری ہوں۔ میں بہت مشکلوں سے حویلی پہنچی تھی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی سفید رنگت، آنکھیں لال سرخ ہو گئی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں اس کو ختم کر دوں، لیکن اس کی حالت دیکھ مجھے ترس آ گیا تھا۔ ہونٹ نیلے پڑنے لگے تھے، آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، شاید اس کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ یک دم ہی میرے دماغ میں دادا جان کا خیال آیا تھا۔
اگر میں اس لڑکی کو ختم کر دیتا تو کروڑوں کی جائیداد بھی میرے ہاتھ سے نکل جاتی اور تمام رشتے بھی مجھ سے چھوٹ جاتے۔ غصے میں نے اسے دور جھٹک دیا تھا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، دفع ہو جاؤ اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا کہ میرے سامنے مت آؤ، ورنہ یہ ہوگا کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا اور تمہارے بارے میں کسی کو علم تک نہیں ہوگا کہ تمہارا وجود کہاں گیا۔ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ بے ساختہ کمرے سے بھاگ چکی تھی۔ میں نے اسی پل دادا جان کو فون لگایا اور انہیں کھڑی کھوٹی سنائی تھی کہ ایک قاتل کی بیٹی میرے ساتھ کیوں بیاہی؟ اگر آپ کو جائیداد نہیں دینی تھی تو آپ ایسے ہی بتا دیتے۔ کیا میری ماں کی موت آپ لوگوں کے لیے سستی تھی جو آپ نے اس عورت کو معاف کر دیا؟ اور پھر جو بات دادا جان نے کہی تھی وہ سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ وہ گلوگیر سے لہجے میں بولے تھے، ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے، اس بدنامی کے باعث تمہاری ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی، مگر ہم اس لڑکی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ دکھوں کی ماری ہے، اپنے چچا کے ہاتھوں زیادتی کا نشانہ بنتے بنتے بچی ہے۔ میں اپنی نواسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ ہاں میں مانتا ہوں میری بیٹی نے میرے ساتھ غلط کیا تھا، پورے گاؤں میں مجھے بدنام کر دیا تھا، لیکن میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ وہ اللہ کو حساب دے گی اور مجھے اب اس سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ لیکن اگر تم نے نازش کے ساتھ کچھ غلط کیا تو یاد رکھنا میرا تم سے کوئی تعلق نہیں رہے گا اور نہ ہی میں تمہیں کوئی جائیداد دوں گا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے موبائل رکھ دیا تھا اور میرا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کچھ کر بیٹھوں۔ وقت کا پہیہ گھومنے لگا تھا۔ وہ رات میرے لیے بہت اذیت بھری تھی۔ مجھے میری ماں مسلسل یاد آتی رہی تھی۔ پھپھو کے ساتھ گزارے لمحات بھی میری آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگے تھے، اور جب جب میری آنکھوں کے سامنے ان کے ساتھ گزارے لمحات آئے تھے میری آنکھیں تو بالکل نم ہو گئی تھی۔ ہاں وہ مغرور شہزادہ اپنی مری ہوئی پھپھو کو یاد کر کے رو پڑا تھا، لیکن یہ بات وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا۔ صبح جب میں آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگا تو وہ لاؤنج کی صفائی کر رہی تھی۔ میرے اتنا غصہ کرنے کے بعد اس نے اپنی ذمہ داریاں ترک نہیں کی تھی، اور اسی پل میرے بچپن کا جگری دوست سائم گھر میں مجھے آواز دیتے ہوئے داخل ہوا تھا، اور لاؤنج میں نازش کو کام کرتا دیکھ اپنی جگہ پر وہ ٹھہر گیا تھا۔ وہ الگ ہی اتنی پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے بہت ہی عام سا لباس زیبتن کیا ہوا تھا، لیکن اس میں بھی کوئی روشن صورت دمک رہی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے سے باہر آیا تو میری نگاہ سائم پر پڑی تھی، اور جس انداز میں وہ نازش کو دیکھ رہا تھا میری غیرت کو یہ گوارا نہیں تھا۔ میں اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر غصے سے گھرایا تھا۔ نازش اندر جاؤ، یہاں کیا کر رہی ہو؟ عزت کی زبان تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں کچھ کر جاؤں۔ کل رات جو کچھ میں نے محسوس کیا تھا اس کے بعد مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں اس کے ساتھ کچھ بھی غلط ہونے دیتا۔ وہ میری پھپھو کی بیٹی تھی جس کے لیے میں ہر وقت ہی پاگل رہتا تھا، جبکہ وہ میری آواز سے تو اچل پڑی تھی اور مجھے دیکھ کر خاموشی سے نظر انداز کیے اندر کو چلی گئی۔ اس کے اندر جاتے ہی سائم بھی ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، بھائی یہ مال کہاں سے لایا ہے؟ اس کا اندازہ کافی لوفرانہ تھا۔ مجھے غصہ تو بہت آیا تھا لیکن میں برداشت کر گیا، آخر کو میرا دوست تھا۔ میں اسے ٹالتے ہوئے بولا، مال نہیں، میری کزن ہے، گاؤں سے میری خدمت کرنے کے لیے آئی ہے۔ جبکہ وہ ہنستے ہوئے بولا، یار تھوڑی ہماری بھی خدمت کروا دے یار، جو بھی ہے گاؤں کی لڑکیاں بھی اتنی خوبصورت ہوتی ہیں۔ مجھے تو اس بات کا علم بھی نہیں تھا، جبکہ میں اسے فوراً ہی گھر سے باہر لے گیا تھا، ورنہ میرا ارادہ نازش سے کچھ ضروری بات کرنے کا تھا۔ نہانا چاہتا تھا کہ تم دادا جان کو فون کر کے آگاہ کرو کہ تم میرے ساتھ خوش ہو، لیکن سائم کی وجہ سے
مجھے موقع نہیں ملا تھا۔ آفس آنے کے بعد بھی میری نگاہوں کے سامنے بار بار وہی منظر آ رہا تھا، جب نازش لاؤنج کی صفائی کر رہی تھی اور سائم اس کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر مجھے اتنا غصہ کیوں آیا تھا، اور پھر یہ سوچ کر میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ میری بیوی ہے۔ تبھی مجھے برا لگا، آخر کو ہم ذمہ دار تھے اور ذمہ داروں کے لیے اپنی عورتوں کی عزت بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور روزی بھی نازش سے مل چکی تھی، اور اس نے بھی دیکھتے ہی اپنا یہی خیال ظاہر کیا تھا کہ تمہاری کزن بہت خوبصورت ہے، بچ کے رہنا کہیں تم پر ڈورے نہ ڈال لے۔ روزی سیکرٹری کے ساتھ میری بہترین دوست بھی تھی، اس کا انداز نفرت امیز تھا۔ ایک پل کے لیے مجھے خوشی بھی ہوئی تھی، لیکن پھر میں یہ سوچ کر خوف زدہ بھی ہوا تھا، جب مستقبل میں اسے اس کی حقیقت معلوم ہوگی تو کیا ہوگا۔ اور کہتے ہیں نا، جس چیز کا آپ کو خوف ہوتا ہے وہ جلد یا بدیر سامنے آ ہی جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے میں نے اپنے تمام اختلافات نازش سے ختم کر لیے تھے۔ کوئی فائدہ نہیں تھا اگر میں اس کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل نہ کرتا، تو مجھے نہ جائیداد حاصل ہونی تھی اور نہ ہی دادا جان کی شفقت ملنی تھی۔ ایک روز میں نازش سے گھر کے معاملات پر بات کر رہا تھا۔ دیکھو نازش، تمہیں صرف بیوی نام کے لیے بنایا ہے، زیادہ حق جتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کان کھول کر میری بات کو اپنے بھیجے میں بٹھا لو۔ میری دوستوں کے سامنے تمہیں آنے کی اور ان سے کوئی بات وغیرہ کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جبکہ وہ ہمیشہ کی طرح خاموش تھی اور مجھے علم بھی نہیں تھا کہ میں اسے بیوی بول کر مخاطب کر چکا ہوں۔ پر جب میں نے پیچھے کی جانب دیکھا تو وہاں پر روزی ساخت کھڑی ہوئی تھی، اور اسے روکنا چاہتا تھا، سمجھانا چاہتا تھا، لیکن وہ روتے ہوئے گھر سے چلی گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے روزی کو سمجھاؤں گا۔ وہ سیکرٹری تھی لیکن میرے معیار کی تھی۔ مگر اگلے روز ہی میں نے اس سے ملاقات کی تھی اور اسے بہت مشکل سے اپنی بات پر قائل کیا تھا کہ جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے، اور روزی میرے لیے کیا مقام رکھتی ہے میں اسے وہ بھی صاف الفاظوں میں بتا چکا تھا، جبکہ اس نے مجھ سے نفرت سے رخ پھیر لیا تھا۔ کئی عرصے تک اس نے مجھ سے کوئی بات چیت نہیں کی تھی، نوکری چھوڑ کے بھی وہ چلی گئی تھی، جبکہ میں مسلسل اس سے ملنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کو کئی بار میں نے کال بھی کی تھی، لیکن اس نے مجھے کسی قسم کا کوئی جواب تک نہیں دیا تھا۔ ان دوران نازش میرے بے حد قریب رہی تھی، مگر میں نے ابھی تک اسے بیوی کے حقوق نہیں دیے تھے۔ ہاں، وہ میری خدمت کرتی تھی اور اس خدمت سے وہ میرا دل بھی جیت چکی تھی، لیکن میں جب اس کی صورت دیکھتا تھا تو مجھے غصہ آتا تھا کہ جو آئیڈیل میں نے اپنے لیے سوچ رکھا تھا وہ نازش نہیں تھی۔ مجھے ایک پڑھی لکھی لڑکی چاہیے تھی، اس میں ہر خاصیت تھی، لیکن اس کے پاس تعلیم نہیں تھی، اور یہی میری چڑ کی وجہ تھی۔ اور دوسرا، وہ ایک ایسی عورت کی بیٹی تھی جس سے مجھے سخت نفرت تھی۔ تھوڑے دنوں بعد روزی بہتر ہو گئی، لیکن میں اصل حقیقت سے ابھی تک نا واقف تھا۔ اس نے گھر پر آنا جانا شروع کر دیا تھا، لیکن وہ بہانے سے نازش کو بہت ذلیل کرتی تھی، اور یہ سب مجھے کافی ناگوار گزرتا تھا، مگر میں کچھ بھی نہیں کہتا تھا کیونکہ مجھے مستقبل میں ہی اس کو اپنی بیوی بنانا تھا۔ مگر مجھے معلوم نہیں تھا روزی کیا کھیل کھیلنا چاہتی ہے۔ اس نے کچھ دنوں بعد مجھے ایک پارٹی کا دعوت نامہ دیا تھا اور بیوی کے نام پر نازش کو لانے کا بولا تھا۔ پہلے تو میں کافی خلاف ہوا، لیکن جب اس نے مجھے مجبور کیا تو میں نازش کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ کپڑے وغیرہ میں اپنی پسند کے ہی لایا تھا۔ میں نازش کے لیے ایک بلیک سیڑی پسند کر کے لایا تھا۔ آخر کو میری بیوی کے طور پر میرے تمام دوست احباب سے وہ ملنے والی تھی، اس لیے میں کوئی بھی کمی نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا
کہ وہ لڑکی اس لباس میں اتنی خوبصورت لگے گی کہ میرا دل ہی نہیں چاہے گا اسے دنیا کے سامنے لانے کا۔ اور میری سوچ کے الٹ جب وہ کمرے سے باہر آئی تھی تو میں اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ میں نے اپنے دل کو بہت مشکلوں سے راضی کیا تھا نازش کو پارٹی پر لے جانے کے لیے، کیونکہ وہ جتنی حسین لگ رہی تھی میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کہیں پر چھپا دوں۔ میں اس کے ہمراہ پارٹی میں پہنچ چکا تھا۔ میرا دھیان صرف اور صرف نازش پر ہی تھا۔ مجھے معلوم تھا جس نوعیت کی پارٹی ہے سب صرف اور صرف نازش کو ہی دیکھیں گے، کیونکہ جس حلقہ احباب میں میرا اٹھنا بیٹھنا تھا وہ سب صرف اور صرف خوبصورتی پر ہی مرتے تھے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے ایک پل کے لیے بھی نازش کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ میں شروعات کے دنوں سے ہی اس کو لے کر انسیکیور تھا۔ وہ ابھی بھی میرا حال ایسا ہی تھا، اور یہی چیز روزی کو پسند نہیں آ رہی تھی۔ میں چاہتا تو روزی کو اس کی اوقات یاد دلا سکتا تھا، لیکن اس لڑکی میں اتنی قابلیت تھی کہ اگر بطور بیوی وہ میرے ساتھ کہیں جاتی تو مجھے فخر ہی محسوس کرواتی۔ وہ اسٹیج پر چڑھ کر انگلش میں میرا تعارف کروانے لگی تھی، اور ساتھ میں نازش کا بھی۔ اب مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ اگر انگریزی میں نازش نے کچھ نہیں بولا تو اب میری بے عزتی پکی تھی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ آج مجھ پر کیا راز افشا ہونے والا ہے۔ روزی نے ایک اچھی سپیچ ہم دونوں کی بول کر مائک نازش کی طرف بڑھایا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، نازش آپ اپنے شوہر کی شان میں کچھ تو بولیں۔ اور میں روزی کو مسلسل آنکھوں ہی آنکھوں میں منع کر رہا تھا، مگر وہ میری طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، اور میری سوچ کے مطابق اس نے نازش کو اسٹیج پر چڑھا دیا تھا۔ چند پل کے لیے وہ بالکل چپ رہی تھی، میری نگاہیں اس کے وجود پر ہی تھی۔ میں نے سر جھکا لیا تھا، یعنی اب میری بے عزتی پکی تھی، لیکن جیسے ہی اس کی آواز میرے کان کے پردوں سے ٹکرائی میرا دل بے ساختہ دھڑک اٹھا تھا۔ وہ بالکل صاف انگریزی بول رہی تھی، مجھ سے اظہار محبت کر رہی تھی، میری خاصیت بتا رہی تھی، اور ساتھ میں یہ بول رہی تھی، وہ انجانے میں ہی صحیح لیکن میری حفاظت کرتے ہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف مراد چاہیے، وہی میرا سب کچھ ہے، وہی میری آخری سانس کا سہارا ہے۔ یہ بول کر وہ اسٹیج سے نیچے اتر کر میرے برابر میں کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ زوردار تالیوں کے ساتھ اس کو سراہا گیا تھا۔ میں حیران تھا کہ اس نے اتنی آسانی سے انگریزی کیسے بول لی، اور جب میں نے گھر آ کر اس سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ ماسٹرز کر چکی ہے اور آگے بھی پڑھنے کی بہت خواہش مند تھی، لیکن اس واقعے کے بعد وہ حویلی آئی تھی اور اپنی ماں کی خواہش اپنے نانا کے سامنے آ کر اس نے رکھ دی تھی، اور وہ اپنی بیٹی کی بات سن کر بھی آپ دیدہ سے ہو گئے تھے، اور اسی پل انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مراد کی بیوی ضرور بنے گی، جبکہ میں تو حیران رہ گیا تھا۔ جس کو میں گنوار اور ان پڑھ سمجھ رہا تھا وہ لڑکی تو پڑھی لکھی تھی اور تہذیب والی تھی۔ دھیرے دھیرے میرے تمام اختلافات اس کے ساتھ ختم ہوتے چلے گئے تھے۔ ہاں، اس کی ماں کی وجہ سے اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی، لیکن وہ اس کو معاف کر چکا تھا، کیونکہ وہ لڑکی بے قصور تھی اور میرے معیار پر پوری اترتی تھی۔ میں اپنے گھر والوں سے الگ اس کے ساتھ اپنی زندگی بسا لی، اور جب یہ باتیں دادا صاحب کو معلوم ہوئیں تو انہوں نے فوراً تمام جائیداد میرے نام پر کر دی تھی، اور میں حیران رہ گیا تھا۔ اب اس کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی کو بسر کر رہا ہوں، اور ہم دونوں کا ایک خوبصورت سا گول مٹول بیٹا بھی ہے۔